انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے بے شک آپ کو خیر کثیر، کوثر، حوض کوثر بہت زیادہ جو ہے اچھائی سے جو ہے نوازا ہے، عطا کیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کی جو ہے بڑائی بیان کیجئے، نماز قائم کیجئے اور قربانی کیجئے، اور نہر خاص طور سے اونٹ کی قربانی کیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک یقیناً تمہارا دشمنی دم کٹا رہے گا، بے اولاد رہے گا، یا اس کا کوئی دنیا میں نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ اس آیت کا بہرحال ترجمہ ہے۔ اب آئیے کچھ تفسیر کی طرف اس کے ہم بڑھتے ہیں۔ سورۃ الکوثر یہ قرآن کی 108 نمبر کی سورت ہے۔ اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورت نازل اور آپ مسجد میں بیٹھے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا اختلاف ہے مکی ہے یا مدنی، کیونکہ اس صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہے آپ مسجد میں بیٹھے، اور ہم جانتے ہیں مکہ میں کوئی مسجد نہیں، مسجد جو ہے مدینہ میں بنی، سمجھ رہا؟ تو بہرحال اس وجہ سے علماء کا اختلاف ہے کہ مکی ہے مدنی، بہرحال جو بھی ہے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں آپ مسجد میں تشریف فرماتے، صحابہ گھیر کر بیٹھے تھے، اور یہ معاملہ سب مدینے میں ہوتا تھا، مکے میں اتنی آزادی نہیں تھی۔ بہرحال صحابہ گھیر کر بیٹھے، اور اچانک جو ہے آپ پر غشی، وہ جو آپ کی کیفیت وہی جب نازل ہوتی طاری ہوئی، صحابہ خاموش۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے پڑھ کر سنا۔ اس بات سے مفسرین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، فقہاء لکھتے ہیں کہ بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ تو اسی سے محدثین لکھتے ہیں کہ سورت جو ہے بسم اللہ جو ہے یہ جو ہے اس کی آیت ہے۔ اس بات کو بہرحال چونکہ ایک بات آ گئی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ کو کوئی آیت مانے یا نہ مانے سورہ کی شروعات میں، بیچ میں نہیں، جیسا کہ سورہ قصص میں بیچ میں بھی آتی ہے وہ آیت، شروعات کے اعتبار سے کوئی اس کو آیت مانے یا نہ مانے، اس کے ماننے اور نہ ماننے سے انسان کافر ہوتا ہے۔ دیگر قرآن کی ایک آیت کا بھی انسان انکار کرے تو وہ کافر، لیکن بسم اللہ میں چونکہ اختلاف ہے کہ یہ آیت مانی جائیں گی یا نہیں مانی جائیں گی، تو لہٰذا اگر اس معاملے میں کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا ہے تو دونوں پہ کسی پہ لعنت ملامت یا اس کو سست یا جو ہے اس طرح سے اس کو غلط یا کافر نہیں کہا جائے۔ ہاں وہ جو قرآن کا حصہ ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا انہ من سلیمان ان اللہ الرحمن الرحیم، اور سلیمان نے جو ہے اس رانی کو جس نے اور جس کے قوم نے سورج کی عبادت کو جو ہے سب کچھ سمجھ لیا تھا، اس کو جب خط لکھا تو لکھا انہ من سلیمان، کہ سلیمان نے جب خط لکھا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی بھی خط کو کتابت سے پہلے، کسی کو ایڈریس کرنے سے یا خط لکھنے سے پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے بہرحال، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا کرتے۔ تو بہرحال تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر ابھی سورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، بہرحال وہ کرنا چاہیے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی وہ کہتے ہیں پڑھنا، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ کا تو یہ ایک حصہ ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں جو 7 آیتیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے بسم اللہ کو چھوڑ دیا جائے تو آیتیں پھر 6 ہی بچتی، تو بہرحال ہر سورت سے پہلے اس کو بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ تو سورہ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا انا اعطیناک الکوثر، مجھ پہ سورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اسی آیت حدیث سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، کچھ نے کہا نہیں مکی ہے، یہ آپ کے بچوں کے انتقال پر، کس کے انتقال پر وہ تو وضاحت نہیں، لیکن لوگوں نے مشرکین نے جو خوشیاں منائی تھی اللہ نے اس کے جواب میں بہرحال جوابی کاروائی میں یہ جو آیت نازل کی۔ آئیے اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا، اب کچھ تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خیر کثیر عطا کی، بہت خیر ہم نے آپ کو عطا کی۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سچویشن، تھوڑا سیناریو، تھوڑی ذہنی کیفیت کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اب ذہنی کیفیت بولے تو آپ ہمیشہ یہ مت سمجھیے جو انسان پاگل ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ذہنی کیفیت سے مراد ذہنی حالات، آپ جس کشمکش سے گزر رہے ہیں، جن تکلیفوں اور مصیبتوں کا آپ کو دین اسلام کی دعوت کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان مصیبتوں پر اور ان مشرکین کی اور مصیبتوں کے آنے پر آپ کو تانا اور تشنی دینا، جیسے کہ آپ کی 2 بیٹیوں کے نکاح جو ہو چکے تھے ابو لہب کے بیٹوں سے، جیسے آپ نے ابھی ودائیگی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا، جیسی دعوت اسلام کی بات کی طلاق دلوا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ انسان تھے، یاد رکھیں، فرق یہ تھا کہ ان تک اللہ وحی بھیجتا تھا، اور یہ چنے ہوئے لوگ، اسی سے لفظ مصطفیٰ آتا ہے، اللہ جسے چن لیتا۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں
انسانی نفسیات، کیفیتیں اور حالات ہمارے اور رمجوں کے ذہنی اذیتیں ان کو بھی پہنچتی ہے، اگر کوئی وہ کرے تو تکلیفیں ان کو بھی آتی ہے، وہ بھی پریشان ہو اٹھتے ہیں، وہ بھی کبھی خیال کرتے ہیں کہ یہ کر لوں، لیکن اللہ اپنی ہدایت سے، اپنی وحی سے کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں، نبی کی شان کے لائق نہیں، فلاں کر لوں، تو وہ انسان ہوتے ہیں، یاد رکھیے، سوائے اس کے کہ ان کو سیدھا وحی سے گائیڈنس کیا جاتا ہے، سیدھا وحی کے ذریعے ان کی ہدایت، ان کی مارگدرشن، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس مشن کے اندر جہاں بیٹیوں کو طلاق دے دی جا رہی ہے، پڑوسی ابو جہل روز کچرا ڈالتا ہے اس لیے کہ دعوت کی وجہ سے، اسی طرح آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، سارا سماج آپ کے خلاف ہے، اس میں آپ کے بیٹوں کا انتقال ہونا، اور ایک ایسے سماج میں جس سماج میں بیٹے ہی سب کچھ ہے، عزت اور بڑائی اور پتہ نہیں کیا کیا، لڑکوں کا ہونا بہت اربوں کے نزدیک، بہت اربوں کے نزدیک کیا، آج میں کہوں گا ساری دنیا کا معاملہ وہی، لڑکوں کا ہونا اور لڑکیوں کا ہونا، اس سے آپ فرق پتا چلتے، ایک شخص کا چہرہ اگر آپ کو کالا دکھ جائے، بہت ہی پریشان حال دکھ جائے، تو ایک اندازہ ہو جاتا ہے، اور ہسپتال سے نکل رہا ہے شاید لڑکی پیدا ہوئی، ایک شخص خوش اور خرم نظر آ رہا ہے اور بہت وہ خوش ہو رہا ہے اور کوئی بانٹ رہا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے لڑکا پیدا، بیٹا پیدا ہوا ہوں گے، تبھی اتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ تو ہر سماج کا آج ہم دیکھتے یہی حال ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال اس سماج میں جہاں بیٹے سب کچھ اور بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا ہے، اتنی بری چیزیں، بیٹے داماد ہے کہنا بولے تو ایک شرم کی علامت تھی، اس سماج، اس سوسائٹی میں اندازہ لگائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے پیدا اور انتقال ہو، بیٹیوں کا طلاق دیا جانا، آپ کے بچوں کا بالخصوص لڑکوں کا پیدر کا انتقال ہونا، پڑوسیوں کا روز کچرا ڈالا جانا، لوگوں کا آپ کو برا بھلا کہنا، آپ کو سوشل بائیکاٹ میں 3 سال تک پوروں کو الگ کر دیا جانا، یہ معمولی چیزیں نہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے تسکین کے لیے، تسلی کے لیے، ذہنی سکون و اطمینان کے لیے، جیسی ایسی کوئی بڑی تکلیف آتی تھی ایک نعمت عطا کر دیتا تھا فوراً، جیسے کہ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محبوب چچا، جس نے بڑی اسلام کے خلاف تو نہیں تھے، قبول تو نہیں کیا لیکن خلاف بھی نہیں، بہت سپورٹ کیا، بہت سپورٹ، اتنا کہ 3 سال کے عام بائیکاٹ میں وہ بھی ساتھ، کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ٹھیک۔ تو جو ہے ابو طالب جو تھے، یہ اسلام تو نہیں لائے لیکن بہت سپورٹ میں، اتنے سپورٹ میں تھے کہ اپنے بیٹے علی سے کہا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی کہ اے علی جو ہے تم اپنے بھائی جو ہے محمد کی بات، مطلب میرے بھتیجے کی بات، محمد کی بات جو ہے تم ماننا، اس لیے کہ وہ سچ ہے، لیکن سماجی پریشر دیکھیے کیا ہوتا ہے، خود ایمان نہیں لائے، اب اندازہ لگائیے اس، ٹھیک۔ تو جو ہے تکلیف دی جا رہی تھی اس زمانے میں، اس ستم میں، انہوں نے آپ کی مدد کی، یہ انتقال کر جاتے، مشرکین جو ہے خوش ہو رہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، بلال رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے، اور جو ہے سمیہ رضی اللہ عنہا کو جو شہید کیا جا رہا ہے نا، اور کئی خاندانوں کو جو غلام تھے اور کمزور تھے مالی اعتبار سے، تکلیف جن میں لڑکوں کی، مردوں کی کمی تھی، جو عربوں میں طریقہ دبا دیا جاتا تھا، تکلیف دی جا رہی، اسی سماج، اسی سوسائٹی کے اندر جو ہے ابو طالب کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرنا، یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا سپورٹ تھا، اور اتنا بڑا سپورٹ تھا کہ ان تمام کو تکلیف دی جا رہی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی آنکھ بھی، ایک عام زبان میں اٹھا کر نہیں، مطلب جو تکلیفیں دوسروں کو پہنچ رہی تھی اس کے مقابلے میں آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھنا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ ابو طالب لیڈر ہے، ایمان تو نہیں لائے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تو نہیں ہے، لیکن پورا سپورٹ ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہی وجہ تھی کہ ہاتھ نہیں لگایا۔ اور جتنی باتیں آتی ہے کہ آپ کا گلا دبایا گیا، آپ کے اوپر اونٹ کی وجڑی رکھ دی گئی، یہ تمام باتیں ان کے انتقال کی بات، تب تک تو کسی نے ہمت نہیں، یہی وجہ تھی۔ ان کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کے ایک یہ ذہنی سپورٹ بھی تھے، چاہتے، بڑی محبت تھی، اور والد کے بعد جو ہے، اور دادا کے بعد انہوں نے ہی پالا، والد تو انتقال کر گئے تھے پہلے، دادا نے وہ کیا، اور دادا کا انتقال بھی 6 سال کی عمر میں ہوگا، تب سے لے کر انہوں نے کفالت اور مددگار بھی تھے اسلام کے۔ دوسرا فوراً اس کے بعد جو ہے آپ کی بیوی کا، جو اب تک ایک ہی بیوی تھی، آپ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو جاتا، آپ بڑے غمزدہ اور مایوس، ایک طرح سے آپ جو ہے پریشان ہیں، ایک طرف چچا کا سپورٹ جو دین کے لیے مفید تھے، ایک طرف بیوی کا سپورٹ جو گھر سے ایمان والی تھی اور مدد کرتی، پہلی ایمان والی، یاد رکھ، پہلے ایمان لانے والوں میں یہی فرسٹ جو کسی نے اسلام لایا وہ ایک عورت تھی، پہلا جو اسلام کے لیے شہادت دی وہ بھی ایک عورت تھی، بہرحال تو پہلی تھی، آپ غمزدہ ہوئے، اللہ نے آپ کو معراج کا سفر، معراج اسی وقت ہوئی نا، دونوں کے انتقال کے بعد معراج سفر کرا دیا، تاکہ وہ جو غم اور وہ ذہنی تکلیف تھی ہٹ گئی، جب غائب کے معاملات آپ دیکھ کر آ گئے، تو اللہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اب دیکھیے نبی کو تکلیف دی جا رہی ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں،
ایک آیت آ رہی ہے، ایک سورت آ رہی ہے، غم کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا لڑکا انتقال کر گیا، تمہارا بیٹا مر گیا، کوئی مسئلہ نہیں، نہ آتا ہی نہ کل کوثر، ہم نے تم کو خیر کثیر عطا کر دیا نا، کیوں تم غم کر رہے ہو چھوٹی موٹی چیزوں پہ دنیا میں جو کھو رہی ہے تم؟ خیر کثیر عطا کر دیا، بہت زیادہ خیر ہم نے آپ کو اے نبی نواز دیا۔ یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، دنیا کی نعمتوں کی شکل میں، اور ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ لیڈر کہلائے، آپ نے جو ہے ایک ملک کے آپ سربراہ کہلائے، اور جو جس زمین سے آپ کو بے بس اور بے سہارا اور تکلیف دے کر نکالا گیا تھا، اس زمین پر اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے واپس غلبے کے ساتھ لایا کہ جو مشرکین اور جو آپ کے دشمن تھے وہ گھٹنے کو بل آ چکے تھے، جن کے پاس منہ کھولنے کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ مطلب اللہ نے ایسا نوازا کہ ایک انسان جس کو 13 سال تکلیف دے کے اپنے شہر سے نکالا گیا، جب وہ واپس اپنے شہر میں آتا ہے تو ایک فاتو کی حیثیت سے، اور آج سب خدم اس کے جو ہے گھٹنوں پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے 10 سال کے اندر اللہ وہ دیتا ہے، یہ بھی خیر کثیر۔ اسی طرح جو ہے دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے جس شخص کو یا جس دین کے لیے قدم رکھنا ممکن نہیں تھا مکہ شہر میں، آج اس دین کی ایک اپنی سلطنت، ایک حکومت اللہ نے آپ کی زندگی میں بنا دی، یہ خیر کثیر۔ اسی طرح دیگر بہت ساری نعمتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، بیویوں کے اعتبار سے، اولاد میں لڑکیوں کے اعتبار سے دی گئی، اور صحابہ کے اعتبار سے جو ساتھی اور دوست دیے گئے، یہ بھی خیر کثیر اس میں شامل ہے۔ تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ ایک اپنے بیٹے کے انتقال پہ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں نبی؟ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کر، بہت کثرت سے خیر عطا کیا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے جو مفسر لیتے ہیں، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر جنت کی ایک نہر ہے، وہ نہر کے اطراف کے بہت سارے حالات، وہ کیسی دکھتی ہے، کیا ہوتی ہے، بہت ساری تفصیلات ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اس کے اطراف پرندے بھی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول، نہر کا پانی تو بڑا اچھا ہوگا، تو کہا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، ٹھیک، بڑی اس کی خصوصیتیں ہیں۔ کہا اس کے اطراف پرندے، تو کہا بہت اچھا منظر ہوگا، تو کہا پرندے کھانے میں ابو بکر بڑے اچھے ہوں گے، اس میں پرندے ہوں گے، وہ ایک نہر ہے جو جنت سے نکلتی ہے، اور اسے کوثر اس لیے کہا گیا کہ اس پہ اتنے پیالے ہیں جن سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کو پلایا جائے گا، اس کے پانی پینے کے بعد انسان کو پھر کبھی پیاس نہیں لگیں گی، وہ جنت میں کھائیں گا بھی پیئیں گا بھی، لیکن اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی پینے کی، اس کوثر کے پانی پینے کے۔ وہاں اتنے سارے گلاس ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب پینے کے مرتبان ہیں کہ آپ نے فرمایا جیسے آسمان کے ستارے، اتنے مرتبان، اتنے پیالے، اتنے گلاس جس میں آپ خود پلائیں گے۔ اور وہاں آپ فرماتے میرا ممبر لگایا جائے گا، اور وہاں میں کھڑا ہوں گا، اور پھر لوگ آتے جائیں گے، میں انہیں اب پانی دیتا جاؤں گا، جو اس کا پانی ایک بار پی لیں گا وہ کبھی پھر زندگی میں پیاس محسوس نہیں کریں گے۔ جنت میں لوگ پیئیں گے لیکن ضرورت نہیں رہی، محسوس نہیں ہوں گی لیکن پیئیں گے، یہ ایک الگ چیز، مطلب آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی آپ رکھتے ہیں اس کو، ایک الگ چیز۔ تو یہ کوثر ہے۔ تو کہا ہم نے آپ حوض کوثر جس کا پانی پی کر لوگ پیاس محسوس نہیں کریں گے، جس پہ اس کثرت سے لوگ پانی پیئیں گے، جس کی وجہ سے کوثر اسے، اس کثرت سے پیالے ہیں، اور ہر ایک انسان کو ایک پیالہ۔ اور آسمان کے ستارے کتنے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہمارے لیے، ٹریلینز آف سٹار، صرف ایک ایک چھوٹی چھوٹی گیلیکسی، ٹریلینز، اتنے اس کے پیالے، اسی وجہ سے کوثر کا۔ تو ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر کا جو واقعہ صحیح مسلم میں آتا ہے، آپ نے فرماتے میرا ممبر لایا جائے گا، میں کھڑا ہوں گا، لوگ آ رہے ہوں گے، میں پانی پلا رہا ہوں گا، اور کچھ لوگ آ رہے ہوں گے تو انہیں دھکے دے کر پیچھے کیا جائے گا، میں کہوں گا فرشتوں یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ آپ سب کہیں گے کیا کیا؟ وہ کہیں گے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں بدعتیں ایجاد کی۔ بدعت مطلب نئے نئے کام کیے، نئے نئے اعمال کی جو آپ نے نہیں بتائے تھے۔ آپ سب کہیں گے سحقاً، دور لے جاؤ، میں نظر دور لے جاؤ، اس لیے کہ میرے جانے کے بعد یہ کیا دین کے ساتھ۔ تو بدعتی لوگ اس حوض کوثر پہ سے پانی نہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال کا پتہ نہیں، اسی لیے آپ کو کہا جائے گا آپ کو پتہ نہیں کیا کیا گیا۔ لیکن یہاں لوگ ایک چیز لاتے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پتا ہوگا کہ میری امتی ہے نا، یاد رکھیے یہ تو آپ کو بتایا جائے گا، اور ہر امت پہچانی جائیں گی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہر کسی کے پیچھے جھنڈے ہوں گے، فلیگز ہوں گے جس سے پہچانے جائیں گے کون ہے۔ یہ تو کوئی ناممکن بات نہیں کہ اللہ کے رسول پہچان لیں گے، تمام انبیاء پہچان لیں گے اپنی امت کو، ہر امت ایک جھنڈے تلے ہوں گے، فلیگز ہوں گے ان کے، وہ کیسے واللہ اعلم، پہچانے جائیں گے۔
سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کو بتایا جائے گا لیکن آپ کو پتا نہیں ہوگا امت نے کیا کیا، اس لیے کہ آپ عالم الغیب نہیں۔ تو یہاں پتا چلا اس خیر کثیر کو اگر حاصل کرنا ہے ایک امتی کو، تو اسے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بدعت ایجاد نہ کرے، ورنہ حوض کوثر پہ سے اس کو پیچھے کر دیا جائے گا، عام الفاظ میں کہوں تو ہکال دیا، اور اسے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ تو جو جام کوثر پینا چاہتا ہے اپنے نبی کے ہاتھ سے، تو اسے چاہیے کہ اپنے نبی کے طریقے ساری زندگی، اور اس میں کوئی چیز نہ کمی کرے نہ کسی چیز کا اضافہ کرے، ورنہ اس حوض کوثر پہ سے اسے نکال دے۔ تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَا کل اے نبی ہم نے آپ خیر کثیر حوض کوثر عطا کیا، اور دونوں باتیں درست ہیں، اس لیے کہ حوض کوثر خود ایک خیر کثیر کا حصہ بھی ہو سکتی، بہت زیادہ خیر کا حصہ، دنیا میں مختلف چیزوں کے اعتبار سے خیر ہم نے آپ کو عطا فرمایا، اور آخرت دیکھیے صحابہ خود ایک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیر کثیر جو عطا کیا تھا، اس کی ایک علامت ہو سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین کی تعداد 11 یا 12 آتی۔ آپ سے خود فرماتے ہیں کچھ انبیاء ایسے ہیں جو روز قیامت جو اکیلے آ جائیں، ایک بھی فالوور، ایک بھی ماننے والا نہیں، کچھ کے پیچھے 2 ہوں گے، 1 ہوں گے، پیچھے 2 ہوں گے، کچھ کے پاس 80 ہوں گے، اتنے ہوں گے۔ اور میں دیکھوں گا بنی اسرائیل بہت تعداد ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری قوم اس سے زیادہ۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے اولادیں پیدا کرو، اس لیے کہ میں اس روز جو ہے تمہاری تعداد پر فخر، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیے، تو یہاں انبیاء کی حالات دیکھیے کہ ایک بھی نہیں، 1 ہے، 2 ہے، 30 40 50 100 80 ہے نا۔ بنی اسرائیل سیکنڈ ٹو امت محمدیہ ہونے والی، نیکسٹ ہوں گی، اس لیے آپ نے کہا امید ہے میری امت جو ہے سب سے زیادہ ہوں گی، بنی اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے میرے امت، اتنے تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہوں۔ تو دیکھیے صحابہ کی تعداد دیکھیے، کچھ انبیاء کو تو ایک بھی نہیں ملا ہے صحابہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ ساتھی کو کہتے ہیں، یاد رکھیے اصحاب جو ہے ساتھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، تلاميذ اسٹوڈنٹ نہیں تھے، یہ ساتھی، اور ساتھی جنرلی کیلیبر کا ہوتا ہے بہت، اسی لیے اس کو اصحاب کہا جاتا ہے۔ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی ساتھی نہیں کہیں گے آپ، 2 اسٹوڈنٹس کو ساتھی کہا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے اصحاب کہا گیا اس لیے کہ اللہ نے ان کو تیار کیا گیا، اللہ نے تیار کیا تھا، اور اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا کہ صحابہ کی مثال توریت اور انجیل میں بھی اللہ نے دی، تو گویا صحابہ بھی چوزن تھے، سلیکٹڈ پیپل تھے، چنے ہوئے تھے۔ بہرحال تو یہ بھی خیر کثیر، تو بہت ساری باتیں، لیکن خیر کثیر سے مراد کچھ بھی خیر جو اللہ نے دیا، اور حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے، چونکہ حوض کوثر بھی خیر کثیر کی ایک ایگزامپل یا مثال یہ یاد ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، کوثر عطا کیا، حوض کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ کیا کیجئے، نماز قائم، آپ کیا کیجئے، جو ہے رب کے لیے جو ہے نماز پڑھیے، بڑائی بیان کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ وَانْحَرْ، اور کیا کیجئے اس کے ساتھ، قربانی کی، نہر کہتے ہیں اونٹ کی، تو آپ جو ہے نماز قائم کریں اور قربانی اے نبی جو ہے اللہ کے لیے دیتے رہے۔ گویا اس سے ایک بات پتہ چل رہی وہ یہ ہے کہ ایک آیت میں تو کہا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، خیر کثیر عطا کرنے کے بعد دوسری آیت کیا بول رہی کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نماز قائم کرنا اور قربانی دینا یہ ایک طرح سے شکرانہ ہوتا ہے جو اللہ مختلف نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے بالکل واضح طور سے کہا گیا کہ آپ نماز قائم کیجیے اور کیا کیجیے، ساتھ جو ہے قربانی دیجیے۔ مطلب نماز قائم، پہلے تو کہا خیر کثیر دیا، فوراً کہا نماز قائم کیجیے اور قربانی، مطلب گویا نماز اور قربانی ایک طرح سے شکرانہ ہوتا ہے کسی عمل کے بدلے یا کسی چیز کے بدلے جو اللہ ہمیں جو ہے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ جو چیز عطا کرتا ہے یہ ایک طرح سے اس کا بدلہ ہو سکتا ہے، تو یہ بات کو ہم بھی ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے کسی بھی قسم کا ہمیں خیر دیا تو نماز ایک بڑی بہترین چیز ہے، اس خیر کے لیے شکرانہ ادا کر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ فلاں فلاں چیز، اور قربانی دینا یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ قربانی دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو، جس کو عام زبان میں بقرعید، 10 ذی الحجہ کو جانور ذبح کرنے، نہر خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو بہت محبوب عمل ہے قربانی ہے، کہ اللہ ہم جانور کی قربانی دے کے اعلان کرتے کہ وقت آنے پر ہر چیز تیری راہ میں ہم قربان کر دیں گے، اعلان۔ تو یہاں کہا کہ فصل لربک، تو نماز قائم کی، تو گویا دیکھیے اشارہ ہو گیا کہ اگر اللہ بھی ہمیں کوئی نعمت یا شکر ہے تو ہم کیا کریں، نماز قائم کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خبر پہنچتی اچھی، آپ سجدے میں گر جاتے، کوئی مصیبت آتی، کوئی آندھی آتی، کوئی طوفان آتا، کوئی پریشانی ہوتی، آپ مسجد کی طرف بھاگتے، مطلب نماز پڑھو۔ خوشخبری آئی تو نماز، سجدے میں گرنا، مصیبت آئی تو نماز، نماز دونوں کے لیے حل ہے۔ اور اللہ نے اس بات کو سورہ بقرہ میں فرمایا، بیان میں کیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، مانگو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مانگنا ہے ہم کو، یاد رکھیں۔
تو یہاں شکرانہ بھی ہے نماز، حاجت کے لیے دعائی ہے نماز، دعا کی ایک قسم ہے نماز، اللہ کا ایک فریضہ فرض کردہ ایک حکم بھی ہے نماز، بہت ساری چیزیں نماز ہے۔ نماز کے اتنے فوائد ہے کہ ہم گنتے جائیں تو ممکن نہیں یاد رکھیں کہ ہم ایک جگہ جمع کریں، اتنے فوائد۔ بہرحال یہاں کا فصلی لربک وانحر کہ آپ جو ہے نبی نماز قائم اور قربانی دیجیے اپنے رب کے لیے، تو یہاں قربانی کا حکم دیا گیا، نماز کا حکم دیا۔ ہم بھی جب بھی اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا کرے تو ہم بھی قربانی دیں، نماز پڑھے اور قربانی دیں، تو کہا فصل، تو نماز قائم کرے، وانحر اور قربانی دیں۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ نماز اور قربانی دو ایسے اعمال ہے جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی کو کہا جا رہا ہے اے نبی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، یہ دونوں اعمال خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ تو کہا نماز قائم کی، قربانی۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی نام بے نام و نشان رہنے والا۔ اب آیا معاملہ اس آیت کی طرف جس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی۔ واقعہ ہے کہ آپ کے بیٹوں کا پے در پہ ایک کے بعد ایک انتقال کر جانا، اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت رہیں گی واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کیا حکمت رہی ہے۔ لیکن علماء جو حکمتیں دیتے ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ ہے جو ہو سکتی کہ اللہ نے آپ کو لڑکی عطا نہیں کی، یہ ہے کہ آج دیکھیے جو نبی کے خاندان سے سیدھے نہیں ہیں ان کو کتنا زام ہے اپنے اس خاندان سے ہونے کا، سیدھے ہو جاتے تو پتہ نہیں کیا کرتے تھے، سمجھے نا، بیٹیوں سے برانچز چل رہی ہے، چچیرے بھائیوں سے برانچز چل رہی ہے، تو کتنا زام ہے، خاندان سے تو دور، خالی اس علاقے کا ہونے کا زام دیکھیے ہم فلاں ہیں، قومی زام، سمجھ رہے، خاندان تو دور، خالی علاقے سے ہونے کا زام دیکھیے لوگوں میں، ہم فلاں علاقے سے، ہم فلاں زبان بولنے والے، شاید یہ حکمت رہی، اللہ اس معاملے کو رکھنا ہی نہیں چاہتا، ختم کر دینا چاہتا، اس کے آگے واللہ ہی جانتا ہے کیا وجہ، لیکن یہ حکمت ہو سکتی، سمجھ رہا بات۔ تو اللہ نے آپ کے لڑکوں کو حیات نہیں رکھا، مشرکین جب آپ کے لڑکے کا انتقال ہوا تو مشرکین نے خوشیاں منائی اور کہا اب تو محمد کا نام لینا کوئی نہیں ہے، اس کا مشن آگے چلنے والا نہیں، اس کی تحریک یہیں ختم ہو جائیں گے۔ اور ظاہر سے کوئی بھی تحریک کے لیے کیا لگتا ہے آپ کو معلوم، تحریک لڑکیوں سے نہیں لڑکوں سے، سمجھا، تحریک چلانا۔ زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو زکریا علیہ السلام کی دعا ہے اللہ مجھے کہ لڑکا عطا کر، اس لیے کہ لڑکی نبی نہیں ہو سکتی، اور بنی اسرائیل میں طریقہ تھا، اللہ کیا کرتا تھا ایک خاندان میں پھر اسی خاندان میں لڑکے دیتا تھا جو نہ انبیاء بنتے تھے۔ زکریا علیہ السلام جانتے تھے کہ اب اس قوم کو ایک نبی کی ضرورت ہے اور نبی لڑکا ہو سکتا، لڑکی کی، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ایک جو ہے وارث چاہیے تھا، ایک نبوت کو آگے لے کے۔ بنی اسرائیل میں ایک زمانہ آیا کہ تقریباً بنی اسرائیل کے مرد قتل کر دیے گئے تھے، ایک عورت حاملہ باقی، سارے لوگوں نے مل کر دعا کی اللہ اس سے لڑکا پیدا اور وہ نبی ہو، اس لیے کہ اب نسل، اور اللہ اس نسل میں اولاد دیتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اس عورت جب اولاد پیدا ہوئی لڑکا تھا اور اس لڑکے کا نام رکھا گیا شمون، اور وہ شمون علیہ السلام بعد میں چل کے وہ نبی بنے، جو کہ جو ہے طالوت والے واقعے کے اندر آتا ہے کہ طالوت کو ایک ان کے نبی نے جب چنا تو لوگوں نے کہا طالوت کو ہم پر کیوں بادشاہ بناتے ہو، تو نبی نے کہا وقت کی کہ اللہ نے اس کو سمجھداری اور جسمانی طاقت واقعے کے اندر شمون علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ آخری لڑکے تھے جو بچے، تو لڑکوں سے چلتی، سمجھ رہے بات۔ تو اب مشن اینڈ ہو رہا ہے ایک طرح سے، ظاہری طور سے مشن اینڈ دکھ رہا ہے، لڑکے ختم مشن ختم۔ تو کہا ان نشانیوں کو الابتر، اللہ جواب دے رہا نبی آپ کو کوئی پریشان ہونے، دل جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مایوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا دشمن بے نام و نشان، گویا اس کا دوسرا معنی ہے آپ کا نام و نشان رہنے والا ہے، آپ کا دشمن جو آپ کا مذاق اڑاتا ہے اس کی چاہے ہزاروں اولادیں ہو جائے یہ بے نام و نشان ہو۔ آج جتنے مشرکین کو ہم یاد کرتے ہیں سوائے سیرت کے اس کے علاوہ کبھی یاد کرتے ہیں جو مشرکین کے نام آج تھوڑے بہت باقی ہیں بڑے بڑے سرداروں کے، اس کے علاوہ جو جنگ بدر میں عہد میں مر کھپ گئے، کون پہچانتا ان مشرکین کو آج؟ کبھی آپ نے سنا مکہ گئے تو یہ کنواں تھا اس میں 10 مشرکین ڈالے گئے، پہلا یہ تھا، دوسرا یہ تھا، تیسرا یہ تھا، کس کو پرواہ ان کی، مر کھپ گئے، نسلیں چلی ہوں گی لیکن کوئی ان کو نہیں پہچانتا ہے۔ خود ان کی نسلوں نے ایمان لانے کے بعد ان کا نام لینا پسند نہیں کیا کہ ہمارے جد اعلیٰ تھے یہ، ہمارے باپ دادا تھے یہ، ہے نا۔ جب ابو جہل کے گھر والے ایمان لائے تو کچھ صحابہ بعد میں آنے والے لوگ ان کو کہتے تھے کہ ارے تو ابو جہل کی اولاد، تو وہ گئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا اللہ کے رسول یہ بار بار ہم کو تانا دیتے ہیں لوگ ابو جہل، تو آپ نے کہا کہ اپنے مردوں کو برا نہ کہو، اس لیے کہ ان کو برا کہنے سے ہمارے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مشرک مردے کے بارے میں بات، لہٰذا سے ایک پتہ چلتا ہے کہ ہم مومن مردے کے بارے میں بری بات نہیں کرنا چاہیے۔ مشرک تھا نا، تو کہا اپنے مردوں کے بارے میں ابو جہل کو برا مت بولو، اس لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ آئے ایک مرتبہ، جو کہ عبداللہ بن عبداللہ ان کا نام تھا بن ابے، جو کہ منافقین کا سردار تھا، عبداللہ بن ابے، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ تو عبداللہ بن عبداللہ اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میرے باپ کے بارے میں تانا مارتے ہیں،
کہ رئیس المنافق تھا، منافق تھا، کہ تو نام تو اللہ نے نبی کو بتایا تھا، لیکن صفتیں اللہ نے قرآن میں اتنی کھول کھول کے بیان کی مشرکین کی اور اللہ کے رسول نے منافقین کی کہ پتہ چلنا بہت آسان تھا، صحابہ کو معلوم تھا۔ آگے کہا میرے باپ کو برا کہتا، آپ نے کہا اپنے مردوں کو برا مت کہو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، تم مردوں کو برا کہنے سے زندوں کو تکلیف۔ تو آج ان کے خاندان والے خود جو ہے نام نہیں لیتے، بے نام ہو گئے، وہ اولاد کے بعد، لڑکوں کے بعد، ہزاروں لڑکوں اور نسلوں کے بعد بے نام۔ کہا تیرا دشمن بے نام رہے۔ تو جتنے دشمنوں کا نام لے بھی لیتے نا ابو لہب کا، صرف اس لیے لیتے کہ سیرت میں بات ہے، اس کے علاوہ کبھی تذکرے سنے ابو لہب کی مجلس، ابو جہل کی کوئی مجلس سج رہی کہ اس نے کیا کیا کہا، کچھ کوئی نام نہیں۔ ہم ہی کبھی تو بھی لے لیتے، ارے تورے بولتے ہوئے نکل جاتے آگے، کوئی ویلیو نہیں، کوئی نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ یہ سمجھ رہے تھے اس کے لڑکا نہ ہونے سے اس کا خاندان ختم، نسل ختم، اور آپ کی عمر بھی تو ہو چلی تھی نا، تو ان کو وہ تھا کہ اب عمر بھی تو ہو جا رہی ہے شخص کی، اس کو اب اولاد نہیں تھوڑی ہوتی بعد میں، اور وہ خوش ہو رہے تھے۔ اللہ نے کہا تیرا دشمن ہی ہے نبی، بے نام و نشان، دم کٹا، بغیر نسل کی، بغیر اولادیں ہوں گی ہو سکتا، لیکن وہ جو تمہیں کہتے نا تمہارا نام کوئی نہیں لیں گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے بچوں کے نام سے تو نہیں، مطلب لڑکوں کے نام سے تو نہیں رہا، لیکن آج دنیا میں سب سے زیادہ نام جو رکھا جاتا ہے اور وہ کیا تھا، وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ محمد۔ سب سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ ویسے دنیاوی اعتبار سے آتا ہے کہ چین جو نام ہوتا ہے نا، چین، چائنیز نے چین، وہ سر نیم سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن محمد اس سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کے بہت سے ویریئنٹس ہیں، MOHAMMAD، MUHAMMAD، MOHAMMED، سمجھ رہے آپ؟ MUHMAD، یہ سب ہیں، تو ان کو الگ الگ کیا جاتا ہے، جب 15 آتے ہیں، مطلب چین کے بعد 15 اور نام صرف محمد ہی چلتے ہوتے، الگ الگ ناموں سے جو محمد کی سپیلنگز ہوتی ہے، اس ناموں کو اگر لے لیا جائے 15 اس کی الگ الگ کیٹیگرائزیشن، تو اگر ان سب کو ملا لیا چونکہ سب کا مقصد محمد ہی ہے، تو دنیا میں سب سے اول نام جو رکھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ محمد۔ کچھ نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے بچوں کے نام میں والدین پہلے محمد اور پھر فلاں رکھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لڑکا تو زندہ نہ رہا، لیکن ہر لڑکے کا نام مسلمان محمد رکھتے ہیں، آگے کم از کم چلو نام کچھ ہے تو محمد فلاں ہے نا۔ دیکھیے وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا نام کوئی لینے والا نہیں، آج سب سے زیادہ نام جو ہے محمد دنیا میں رکھا جاتا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اولاد کے خاتمے سے نسل ختم ہو جائیں گے، مشن ختم ہو جائیں گا، اللہ نے ہزاروں لاکھوں صحابہ کھڑے کر دی جنہوں نے مشن کو لے کے چلے، آپ کا نام لے کے چلے۔ ساری دنیا کے اندر درس و تدریس شروع ہے، یہاں ایک درس ابھی ختم ہو رہا ہے تو وہاں کہیں چالو ہو رہا ہے، وہاں ختم ہو رہا ہے تو وہاں چالو ہو رہا ہے، وہاں ختم ہو رہا ہے تو وہاں چالو ہو رہا ہے، کہیں ختم ہوا تو ہم نے چالو کیا، یہاں سے وہ ہو رہا ہے۔ ساری دنیا میں سیرت بیان کی جا رہی ہے، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں پھر آ رہا ہے، دشمن کا نام تو غائب ہے۔ اسی طرح کوئی درس و تدریس نہ بھی ہو تو اذانوں کا سلسلہ ساری دنیا میں کنٹینیوس چل رہا ہے، چین میں چل رہا ہے۔ سب سے پہلے صبح جاپان میں ہوتی، جاپان میں فجر کی اذانیں شروع ہوگی صبح سے پہلے، جاپان سے معاملہ ہوا ملیشیا، انڈونیشیا، معاملہ چل رہا ہے برما، ویتنام، کمبوڈیا، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، سیریا، پھر اس کے بعد آپ چلتے جائیے پورے یورپین کنٹریز، اس کے بعد UK، US۔ ابھی US میں ختم ہوا فجر کا معاملہ تو ادھر عشاء کا معاملہ پھر جاپان میں چالو ہوگا، معاملہ دن پلٹ گیا، پھر ہی چالو ہو گیا۔ تو ایک گھڑی ایسی نہیں ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا نہیں جا رہا ہے، اذانوں میں لیا جا رہا ہے، درس و تدریس میں لیا جا رہا ہے، کتابوں کی شکل میں پڑھ کے لوگ نام لے رہے ہیں، لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے، مثالیں دی جا رہی ہے، مسلم لے رہا ہے، غیر مسلم لے رہا ہے، اچھائی سے لے رہا ہے، برائی سے لے رہا ہے، نام لیکن چل رہا ہے۔ دشمن کو تو کوئی پوچھنے والا اور پہچاننے والا بھی نہیں سوائے ہم کے ہمارے، کہ کبھی کبھار سیرت میں ہم بول دیتے ہیں فلاں کٹر منافق تھا، کٹر مشرک تھا، تو گویا انہوں نے سمجھا اولاد کا لڑکوں کو ہونا نسلوں کو باقی رکھنے کی بجائے اللہ نے بغیر لڑکے کی بھی نبی کا نام خامت ان نشانیہ کا ولبتر، تیرا دشمن بے نام و نشان، اور ہو گیا دشمن بے نام۔ نبی کا نام لینے والے تو کروڑوں لوگ ہیں، بلینز میں لوگ ہیں، کچھ نہیں تو اپنے بچوں کی نام کی شکل میں نام لے رہے ہیں، درس و تدریس ہے اور اذانیں دی جا رہی ہے جس میں ہمارا ہے۔ اب اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو نکل رہا ہے وہ کیا ہے، وہ بھی تھوڑا دیکھتے ہیں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ وہ کیا ہے۔ نبی کو ان کے لڑکوں کے انتقال پر مشرکین نے ستایا، بات صحیح، اس پر اللہ نے آیت نازل کی، بات صحیح، گویا نبی خود اپنے لیے ایک لڑکا پیدا نہیں کر سکتے تھے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ یعنی اب اس کی یہاں کیا ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے اس کی۔ آج ہم لوگ جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں اولادیں مانگ رہے ہیں، جس سے بھی مانگتے ہو وہ امتی ہے، نبی تو نہیں ہے۔
جس سے ہی مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہے 80 سال کے ہو گئے اولاد پیدا نہیں کر سکتے، زکریا علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے اولاد پیدا نہیں کر سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 لڑکے ہوئے، تینوں کو بچا نہیں سکتے۔ بہت عبرت ہے اس واقعے۔ تو جب نبی اپنے لیے لڑکے پیدا، اور ظاہر سی بات ہے آپ سب نے بعد میں بھی کہا ہوا، آپ تیسرے کے بعد چوتھا کوئی لڑکا تو ہوا، تو نبی اپنے لیے کوئی لڑکا پیدا نہیں کر سکے، پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، آپ مسجد نبوی میں تھے، روایت میں آتا ہے کہ لے کر آئے، اور آپ کے بیٹے عبداللہ ہچکیاں لے رہے، مطلب موت کی قریب ہے، اور روایت میں کہ آپ کبھی عبداللہ کو دیکھتے اور کبھی آسمان کے، گو ایک طرح سے گزارش ہے، التجا، اللہ یہ میرا لڑکا ہے، لوگ مجھے ویسے ہی 2 لڑکوں سے بہت تانے دیتے آ رہے ہیں، اب یہ میرا، اور امید بھی نہیں آگے مجھے اولاد ہوں گی، چونکہ آپ کو بیویاں تو بہت تھی لیکن اولادیں کہاں ہوئی آپ کو دوسرے بیویوں سے؟ حضرت خدیجہ کے اولادیں کہاں ہیں آپ کو؟ صرف یہ 3 کا ہے، سمجھ رہے آپ بات، لڑکیاں تھیں تو آپ کو اولادیں بھی نہیں، دیگر بیویوں سے اتنے ازواج سے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اولاد نہیں ہوں گی، اللہ اس کا کیا ہو؟ آسمان کو دیکھتے اور دیکھتے، اور اسی حالت میں عبداللہ نے جو ہے ہچکیاں لے کے دم توڑ دیا۔ تو اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکتے، پیدا کرنا زندگی سے دور، اور اللہ ہم پر رحم کرے، پتہ نہیں کون کون ہمارے پاس اولادیں دے سکتا ہے، چوائس کی اولادیں بھی دے سکتا ہے، لڑکا چاہیے، لڑکی چاہیے، 2 لڑکے چاہیے، 3 لڑکے چاہیے، سب چوائس جس سے مانگا جا رہا ہے امتی ہے، جس امت کا نبی خود اپنے نفس کے لیے لڑکا پیدا نہ کر سکا، لڑکے مر رہے تو بچا نہ سکا، جس کتاب نے، قرآن نے ابراہیم علیہ السلام و زکریا کے تعلق سے کہا، گڑا رہے اپنے رب سے کہ اللہ میرا مشن آگے کیسے چلے گا، لڑکا نہیں ہوں گا، تو کیا کوئی امتی اولاد دے سکتا ہے؟ بتائی دے سکتا ہے؟ کوئی امتی اولاد نہیں دے سکتا، کوئی امتی نہیں دے سکتا۔ ایک بڑا سبق تھا کہ تیرا دشمن بے نام رہے گا، لیکن ابھی آپ کو لڑکا نہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ کا نام فلاں بن محمد نہیں باقی رہے گا، لیکن تیرا دشمن بے نام، ہم آپ کا نام قیامت تک باقی رکھیں، کس شکل میں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن آپ کا نام باقی۔ اس سے پتا چلا نبی اپنے نفس کے لیے لڑکے پیدا نہیں، قرآن میں اللہ نے اس کی وضاحت کی، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، چوائس اس کی مرضی، اس کی مرضی، سمجھ رہا بات؟ تو یہ بڑا میسج تھا اس کا، تیرا دشمن بے نام رہے گا، آپ کو اولاد نہیں، لڑکا نہیں ہے، نبی یہ خوش ہو رہے ہیں، آپ گھبرائے مت، آپ کا نام باقی رکھیں گے، گویا نبی اپنے نفس کے لیے لڑکا پیدا نہیں کر سکتے، تو رہا امتی لڑکے اور بچے دے رہے ہیں، کتنے بد لوگوں نے پتہ نہیں آستانے اور در بنا دیے، جہاں جا کر فلاں عمل کر لیے تو لڑکے بھی پیدا ہوتے ہیں، چوائس کے نہیں بھائی ہم کو تو 4 لڑکے لڑکی چاہیے، تو چوائس سے لڑکی بھی لے لیجیے آپ، سبحان اللہ، تھوڑی تو عقل لڑاؤ، قرآن سے دوری کا یہ نتیجہ ہے، انبیاء اپنے لیے نہیں پیدا کر سکتے جو چیز، کون ہے جو امت میں سے وہ چیز دے سکے جو اللہ کے سب سے چہیتے اپنے نفس کے لیے پیدا نہیں، وہ انبیاء ہے نا۔ تو اسٹرانگ میسج ہے اس کا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دلاسا دیا اور کہا آپ کا دشمن بے نام اور نشان رہے گا، آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ آئیے اس صورت کی پھر ایک بار مختصر ترجمہ رکھ کے ہم بات کی خاتمے کی طرف چلیں۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر، حوض کوثر، اور جو ہے بہت سارا خیر عطا فرمایا، فصل لربک، تو آپ نماز قائم کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے اور قربانی دیجیے، نہر کیجیے، اونٹ قربان کیجیے، اونٹ کو قربان کرنے کی خاص طریقے کو نہر کریے۔ ان نشانیہ کو جو دشمن یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو بیٹا نہ ہونے سے نسل ختم ہو گئی، وہ دشمن کو بے نام و نشان دم کٹا بغیر کسی نام کا رکھیں گے، اور آپ کا نام ہے نبی ہم ہمیشہ کے لیے باقی رکھیں گے۔ اور یہ بھی خیر کثیر کا حصہ ہے کہ نبی کا بیٹا نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کا نام لیا جا رہا ہے، لیا جائے گا، لیا جاتا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اس صورت کا بہرحال میسج تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کرے جو بھی نعمت اللہ نے دی، اس کے لیے نماز اور ہم قربانی کر سکتے ہیں، اور اولاد ہونا یا نہ ہونا، لڑکے ہونا نہ ہونا، یہ اللہ کی طرف سے، ہم کبھی شرک نہ کریں ان تمام کام، اور نہ ہی نماز میں اور نہ ہی قربانیوں میں ایسا کوئی کام کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے یا جس سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی بہرحال بات تھی۔ اور دیکھیے یہ صورت کتنی مختصر، صرف 3 آیتوں پر مشتمل تھی، کتنے بہترین پیغام لیے ہوئی تھی اپنے اندر۔ تو پورا قرآن جب ہم کھول کر پڑھیں گے کتنی ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر جب یہ ویڈیو جاتے ہیں بہت گالیاں لکھتے ہیں، بہت گالیاں بکتے ہیں، لیکن ہم ان گالیوں کو برائی کے انداز میں لیتے ہیں، ہم اچھائی کے انداز میں لیتے ہیں کہ میرے بھائی کو علم نہیں، لیکن کم از کم یہ خوشی ہوتی کہ سن تو رہے ہیں، سن تو کبھی آج نہیں کل بات سمجھ میں آ جائے، کلک ہو جائے بات کہ انبیاءوں کو اولاد ملتی، کیسے کوئی انسان جو امتی ہوگا جس کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت نبی کے سامنے دھول کے برابر بھی نہیں، کیسے وہ دے سکتا ہے؟ تھوڑا غور تو کرے انسان۔ اولاد دینا زندگی دینے کے برابر ہے، اولاد دینا زندگی دینا، جو خود مر چکے ہیں وہ کیا زندگی دے سکتے؟ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی مانگا جاتا ہے میرے بھائی، جو خود اپنے نفس کو نہیں، اگر کوئی اولاد دے سکتا تو اپنے آپ کو رینیو کرا سکتا تھا، زندگی نہیں کرا سکا۔ بہرحال مقصد ہے اللہ کی کتاب کو ہم تھام لیں۔ تو بہت ساری ایسی گرہیں جو شیطان مان دیتا ہے نا، گرہیں، وہ گرہیں
کھل جاتی ہے، اور شرک اور بدعت اور کفر اتنا عام ہو چکا ہے اس امت میں کہ اللہ رحم کرے، نمازوں کو غیر اللہ کے لیے پڑھا جا رہا ہے، قبلے کے الٹا پڑھا جا رہا ہے، خبروں کے اوپر خبر والوں کے لیے پڑھا جا رہا ہے، قربانی اللہ کے علاوہ کی جا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہم آج کے سوسائٹی میں بیٹوں کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک میسج ہے اس کا، بہرحال بھول گیا تھا ابھی، ہے نا، بیٹے رہتے سب کچھ، ارے تم بیٹیاں ہوگی جب تو گئے تو ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ ارے تم اللہ رحم کرے یار ان کو پوری بچیاں، اس میں رحم کی کیا بات ہے؟ اللہ نے رحم کیا تبھی تو بچیاں ہیں، اور کیسا رحم کیا اور کیسے بچیوں سے کیا رحم ہوتا ہے؟ آپ سن کی واضح حدیث ہے، جس نے 3 لڑکیوں کو پالا پرورش کی اور نکاح کر دیا وہ میرے ساتھ جنت میں، ایسا بتایا ایک دم نزدیک۔ کسی نے کہا اللہ رسول 2 کا کیا؟ تو کہا اس نے 2 کے ساتھ بھی کیا وہ میرے ساتھ، تو رحم تو کر دیا نا پہلے۔ یہ جس کو کہتے ہیں نا بہت بڑے نقصان پہ بولتے ہیں صبر کرو صبر، ویسے حالات ہم یہ بات بھی یاد رکھیں، ہمارے نبی کو لڑکیاں تھیں، لڑکیوں اور لڑکوں کی وجہ سے نام باقی نہیں ہوتے، نام باقی ہمارے اعمال کے اخلاص کی وجہ۔ بہت سارے لوگ جن کی نسل ہی آگے نہیں چلی، جنہوں نے نکاح ہی نہیں کی، کیا ان کے نام نہیں لیتے؟ بڑے بڑے علماء دیکھیں، بہت سارے ایسے جنہوں نے شادی نہیں کی، حالات وقت زمانہ نہیں آیا، جیلوں میں زندگیاں گزار دی، جوان ہوئے جیل میں ہوئے، بوڑھے ہوئے جیل میں، مر گئے جیل میں، شادی نہیں کی، نام لیتے ہیں نا، نام لیتے ہیں ان کے کام کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو لہٰذا یہ کوئی مایوسی کی شکل نہیں ہے جن کو لڑکا نہیں ہو وہ ڈپریسڈ ہے، کیوں لڑکا نہیں ہو رہا ہے نا، اور لڑکا نہیں ہو رہا یا پھر اللہ نے لڑکیوں کی نعمتیں عطا کی تو پریشان ہے کہ اب ان کا بوجھ کیسے حل کریں گے، ان کو کیسے پالیں گے، کیسا بڑا کریں گے، زمانہ تو یوں آ رہا، زمانہ کیوں آ رہا ہے؟ میرے بھائی تو رزاق نہیں ہے، میں رزاق نہیں ہوں، رزق دینے والا کوئی اور ہے۔ جب میں پیدا ہوا تھا تو مجھے جب کھلایا تو مجھے پوری امید ہے جتنا میرا بچہ پیدا ہوا جو لے کے آیا وہ کھا کے جائیں گا، اور یہ بات یاد رکھیے میرے رزق کی فکر مجھے نہیں ہوتی ہے، میرے رزق کی فکر کسی نے کر لی ہے، اور میرا رزق جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا وہ لکھا جا چکا ہے، وہ تو مجھے ملنا ہی ہے، بس میرا کام اس کے لیے میں کوشش کروں گا، یہ تو میرا ایمان ہے۔ اور علامہ صالح العثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، جو لوگ ہوتے ہیں نا لڑکا بڑھاپے کا سہارا بنتا کے سہارے وارے بنتا، نیک رہا تو ٹھیک، ورنہ آدمی مرتے مرتے تک بولتا ہے کہ اس نے میری سنا نہیں، اس نے میری سنا، مطلب گویا جاتے وقت ہی بدوائیں دے کے جاتا ہے، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اس کی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں لڑکے اور لڑکیوں کے اندر۔ صالح حسین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، اولاد ہم کیوں پیدا کرتے؟ وہ کہتے تھے ہم اولاد اس لیے نہیں پیدا کرتے کہ اولاد ہمیں کھلائے پلائے بڑھاپے کا سہارا بنے، ہم اولاد اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت کرے، یہ موٹو ہے۔ تو لڑکی بھی کرتی ہے اور لڑکا بھی کرتا اللہ، ہے نا، یہ مشن سے کوئی رہ کہ اللہ دینے والا ہے، لڑکیاں دے لڑکا دے، جو دیا نے۔ اچھا جس کو نہیں ہے وہ کیا بول رہا؟ اللہ کچھ بھی دے تو چلتا، جس کو لڑکیاں دے تو نہیں اللہ ایک آدھ تو لڑکا ہونا چاہیے، جس کو ایک دے دیا اللہ 2 ہو گئے تو جوڑی ہو جاتی نا، اکیلا جو ہے پریشان ہے، 2 ہو گئے تو اللہ 3 ہو گئے زیادہ اچھا رہتا نا، اگر ایک آدھ جس میں سے کچھ ہو گیا کر گیا تو مطلب سیف سائڈ سٹیپ نہیں ہونا، پھر اب 3 ہو گئے تو نہیں اللہ 4 ہو گئے تو 2 جوڑی برابر ہو جاتے ہیں، مطلب ناشکری کی تو حد شروع سے لے کر آخر تک ہے ہماری، نہیں ہے تو ناشکری، کچھ تو بھی دے دیا اللہ چلے گا، دے دیا تو ناشکری کہ ایسا اور ویسا کیوں دیا، چوائس اس میں کہ نہیں اللہ پہلا کم از کم لڑکا ہو جائے، دوسرا کچھ بھی ہو چلتا، کم از کم فرسٹ شاٹ میں اپن کامیاب ہو جاتے، نیکسٹ دیکھا جائے گا لڑکی ہو تو پھر چل جائیں گا، کم از کم ایک لڑکا ہو جائے تو تسلی تو ہو جاتی ہے نا، کچھ بھی نہیں یاد رکھ، کچھ بھی نہیں، لڑکیاں ہیں تو بہت مشکل ہوں گی، لڑکے تو بہت آسانی، کچھ بھی نہیں ہے، لڑکیاں رہی تو لڑکیاں کیا نعمت ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ آپ اپنے کمرے میں ہیں، ماں باپ آپ کو بڑے لڑکے ہیں ماشاءاللہ، لڑکا بازو کمرے میں ہے اپنے بیوی کے ساتھ، آپ بوڑھے ماں باپ ہے، لڑکا بازو کمرے، آپ یہاں کھانس رہے، آپ کو بخار ہے، آپ کو زکام ہے، آپ کے پڑوس میں بیٹے کو نہیں پتا ہے، لیکن ایک امریکہ میں لڑکی بہاری آپ نے اس کو پتا ہے کہ ماں باپ رات میں کھا سکتے ہیں نا، اس کا فون آتا صبح، کیا ہوا امی آپ نے کہی تیری بہت کھانسی ہے، اس کو نہیں پتا، اس کو پتا ہے، لڑکیاں اتنی فکر مند ہو، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، وہاں سے فکر ہے اس کو کہ ماں باپ کا یہاں انڈیا میں کیا چل رہا ہے، وہاں سے فون چل رہا ہے، پڑوس میں بیٹا اس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے نا، ایسا نہیں ہے، اولاد جو بھی اللہ نے دی ہو، لڑکی ہو لڑکیاں ہو، فکر مت کیجیے اس معاملے میں، اچھی تربیت کیجیے، اپنے مشن کو حاصل کر لیجیے کہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے، باقی کوئی مسئلہ نہیں، آپ سکسیسفل ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی نسل یہاں ختم ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا تھا، معاملہ ختم، ڈسپیوٹ ختم ہو گیا ہے، اللہ کی ایسی کچھ نعمت ہے جن پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں چلتا ہے، تو کیوں اس پر ڈسپیوٹ کر کے اور جھگڑا کر کے فائدہ؟ نہیں اس کا یہ آپشن ہو سکتا ہے، کوئی آپشن نہیں ہو سکتا اس کا، یہ اللہ کی مرضی، جو دینا چاہیں گا جس کو جتنا دینا چاہیں گا دیں گا نہیں دیں گا اس کی مرضی۔ آپ دیکھیے بہت سے بڑے بڑے شاہان بادشاہ، کیا پیسے کی کمی ہے ان کو، کیا پیسے کی کمی ہے بتائیے مجھے، وہ 50 سال بعد ایک آدھ بچہ ہوگا، بس ایک ہی اولاد ہوگی، سب کچھ ہے، بیویوں کی لاتعداد، ان کی نان مسلم کی بات کر رہا ہوں، کوئی حد بھی نہیں ہوتی شادی میں، اولاد، جاپان کا جو کنگ ہے اس کو اولاد ہی نہیں، پریشان کتنی شادیاں کر لی اب تک، ایک اولاد ہوئی تو پورا جاپان خوش ہو رہا تھا، 50 سال کا ہو گیا تو اولاد ہوئی، کوئی تو وائرس ملا، سمجھ تو پیسہ ہے، دیکھیے اب ہم سوچتے ہیں رزق کی کمی نہ ہو جائے، دیکھیے مال دولت ہے، اولاد،
یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ جس کو دینا چاہتا دیتا ہے، نہ دینا چاہے نہیں دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ نے لڑکے نہیں دیے، تو لڑکے ہونا نہیں ہونا یہ نعمت مطلب اچھائی برائی دونوں چیز کی ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی انسان لڑکیوں کی پیدائش پہ غم نہ منائے، برا نہ سمجھے، اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لڑکے نہیں دیے۔ اگر لڑکے کا ہونا ہی خیر کی اور اچھائی کی علامت ہوتا، اللہ اپنے نبی کو کبھی بھی اس خیر سے محروم۔ بہرحال خیر یہ چند باتیں تھی جو اس سورت کا میسج تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو لے قرآن کا مطالعہ کرے تاکہ بہت ساری باتیں کھلتی ہے۔ شیطان جو گرہ باندھ دیتا ہے، دور کرتا ہے ہدایت سے، وہ بھی ہم راستے پر آتے ہیں اور صحیح چیز کو ہم سمجھ پاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو یا اللہ جو ہے ہمیں بھی جو ہے خیر کثیر عطا فرما، ہم تمام کو جو ہے نمازی بنا، اور ہم تمام کو جو ہے صرف خالص تیرے لیے نماز اور قربانی کرنے والا بنا، اور ہم تمام کو جو ہے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کام کی بنیاد پر ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے ثواب کا جو ہے معاملہ جو ہے چلتا رہے، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ یعنی جو ہے یہ خاص لفظ ہے، ذبیحہ ایک لفظ ہے جو ہم عام ذبح کرتے ہیں، کوئی بھی جانور جو ہم کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قربانی خاص لفظ ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان جس جانور کو ذبح کرتا ہے اس کو قربانی کرتا ہے۔ ذبیحہ تو ہم روز کرتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کرتے ہیں۔ بھائی کا سوال ہے قربانی کب کب کی؟ ایک تو قربانی کی جا سکتی ہے عید کے لیے، بقرعید کے لیے، جو کہ 4 دن ہوتی ہے، یوم النحر 10 ذی الحجہ، اور اس کے بعد ایام تشریق 3 دن ہوتے ہیں اس کے بعد، تو گویا 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، 4 دن۔ اس کے علاوہ انسان نظر مانا وہ قربانی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ منت جس کی اللہ فلاں ہو تو فلاں کو، جیسا اس صحابی نے ایک منت مانگی تھی نظر کہ فلاں جگہ وہ قربانی کریں گے، وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تو منت یا نظر کی قربانی کی جا سکتی۔ اسی طرح شکرانے میں بھی قربانی کی جا سکتی کہ اللہ کو نعمت عطا کر دے، شکرانے میں وہ کرتے، جیسے کہ اولاد کی نعمت اللہ نے عطا کی تو عقیقہ کیا جاتا ہے، یہ شکرانے کے طور پر ہے کہ ایک نعمت اللہ نے دی اور ہم اس کو جو ہے ذبح کریں، تو شکرانے کے طور پر ہو سکتا ہے۔ عقیقے کا معاملہ ہو سکتا ہے، عقیقے میں یہ بہرحال یہ واجب ہے، کرنا چاہیے، تو شکرانے کے لیے ہو سکتا ہے، عقیقے کے لیے تو عید کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اسی طرح نظر کے لیے آپ کر سکتے ہیں، عقیقے کے لیے آپ کر سکتے ہیں، شکرانے میں آپ جو ہے قربانی یہ بہرحال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری شرائط وہ ہے کہ اللہ کے نام سے ہو، نیت بھی اللہ کے لیے ہو، اور ایسی جگہ ہو جہاں کفر و شرک نہ ہوتا، ورنہ لوگ سمجھیں گے آپ بھی اس میں شامل۔ آپ کن کن جانوروں کی آپ قربانی کر سکتے ہیں؟ تو قربانی کے لیے خاص طور سے جو اللہ کے قرب حاصل کرنے کی جو قربانی میں ہم جانور کرتے ہیں، وہ 4 قسم کے جانوروں کی 8 ہو جائیں گے، جوڑے ملا کر 8 ہو جائیں گے۔ اونٹ اور اونٹنی 2 ہو گئے سمجھ لیجیے، گائے اور بیل یہ 2 ہو گئے سمجھ لیجیے، 4 ہو گئے۔ اس کی طرح بکرا اور بکری یہ 2 ہو گئے، 6 ہو گئے، اور مینڈا اور مینڈی یہ 2 ہو گئے، 8۔ تو گئے 4 قسم کے جانور جو 8 ہو جاتے ہیں، ان کے مذکر اور مؤنث ملا کر ان کی قربانی کی جاتی ہے۔ جانور ذبح کر کے کھانا کون کون سے جانور ہے؟ تو حلال بہت جانور ہے، حلال بہت سارے جانور ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے جانور حلال ہے، لیکن حلال ہونا الگ چیز ہے قربانی کے لیے، اس لیے میں نے پہلے فرق کیا، قربانی اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو خاص قربانی جو 4 دن ہم کرتے ہیں اس میں تو یہ 4 جانور حلال کے اعتبار سے آپ بھینس کھانا چاہے کھائیے، حلال ہے، آپ ہرن کھانا چاہیے اگر آپ کے علاقے میں آپ کو اجازت ہو تو وہ حلال ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے گھوڑا آپ کھا سکتے ہیں، گھوڑا بھی حلال ہے یاد رکھیے، لیکن اب اس سے آپ بہت زیادہ پریشان مت ہوئیے، حلال ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ اکثریت یہ جانتی نہیں ہے اور یہ بہت عجیب و غریب مسئلہ بن جاتا ہے اگر کوئی بیان کرے تو، لیکن گھوڑا جو ہے ایک ایسا جانور ہے جو حلال ہے اور اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جنگلی گدھا آپ کھا سکتے ہیں، اور شہری گدھا بولے تو یہ گدھا جو ہے شروعات کی دور میں اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی گدھوں کی، لیکن بعد میں کہا کہ جنگلی گدھا حلال ہے، اور شہر میں جو چلتے چھوٹے گدھے ہوتے ہیں نا یہ بہرحال ہمارے لیے، بہرحال ایسے بہت سارے اور بھی جانور ہیں، تو حلال کی طرح سے مچھلیاں تو پوری حلال ہے، وہ ایک الگ قربانی کے لیے، لیکن یہ 4 جانور کھانے کے اعتبار سے حلال کے اعتبار سے بہت سارے، بہرحال اس میں سے آپ جو چاہے وہ کھا سکتے ہیں۔ اس نے ایک سوال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اولاد ہونے کے لیے منت مانگی تھی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر کوئی انسان اولاد ہونے کے لیے منت کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اولاد ہونے کے لیے کوئی منت مانگی تھی ایسا تو میں نے کبھی نہ حدیث میں پڑھا نہ قرآن نے اس کے بارے میں تفصیل دی۔ منت مطلب نظر کہ اللہ اگر مجھے اولاد دے دے تو میں یہ کروں گا، ایسی کوئی وضاحت تو حدیث میں بھی نہیں آتی اور ایسی کوئی وضاحت نہیں۔ ہاں دعا کی تھی آپ نے جب دوسرا نکاح کیا تو کہا ربی صالحین، چونکہ امید ہو گئی کہ شاید اس بیوی سے اولاد ہو کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو کوئی منت مراد نہیں مانگی، یا جس کو نظر کہتے ہیں۔ رہا سوال کیا اولاد کے لیے نظر مانگی جا سکتی ہے، منت مانگی جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل، اولاد کے لیے کوئی نظر مانگ سکتا ہے، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نظر کے ذریعے، منت کے ذریعے، کنجوس جو پیسے نہیں خرچ کرتا پیسے خرچ کرواتا ہے، جو آدمی عبادت نہیں کرتا اسے عبادت کروا لیتا ہے۔
نظر مانگے تو پورا کرنا واجب ہے، لیکن نظر مانگنا بذات خود پسند نہیں کیا گیا، اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا اسے. کہا کہ کنجوس جو خرچ نہیں کرتا نا، اللہ نظر کے ذریعے خرچ کرا لیتا اس، اور جو عبادتیں نہیں کرتا اللہ نظر کے ذریعے کرا لیتا اس. لیکن نظر مانگے تو پورا کرنا واجب ہے، یہ بات یاد رکھیے. لیکن نظر مانگنا اپنی ذات سے خود کوئی پسندیدہ عمل نہیں کہ آپ نے بہت پسند کیا کہ مانگ. سمجھ رہے آپ دونوں میں فرق؟ تو لہٰذا اولاد کے لیے نظر آپ مانگ سکتے ہیں، بالکل حلال اور جائز ہے، ٹھیک ہے بات سمجھ، لیکن کوئی پسندیدہ عمل تو نہیں. اس لیے کہ ہم کیوں اپنی عبادتوں کو خاص کریں کہ ایسا ہو تو ہی میں ایسا کروں گا، لیکن اگر مانگے تو کرنا پڑے گا. اے اللہ فلاں مسئلہ ہوگا تو 2 روزے رکھوں گا یا رکھوں گا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا یا کھلاؤں گی، اور جو ہے تیرے گھر کی جو ہے زیارت کر کے مطلب جو ہے عمرہ کر کے آؤں گا یا آؤں گی، یہ نظریں ہو سکتی. یا جو ہے کسی مسکین کو 2-4 ہزار روپے اللہ دیو فلاں چیز دوں گی یا دوں گا، بالکل جائز، مانگ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. پسندیدہ نہیں ہے لیکن بالکل حلال ہے، آپ مانگ سکتے. تو اگر اولاد نہیں کسی کو تو بالکل اللہ سے نظر مانگ سکتا ہے، لیکن نظر مانگنے کا پورا کرنا ضروری ہے. اور اتنی بڑی نظر مت مانگ لیجیے کہ بعد میں خود پچھتا ہے. جیسے خاتون بازار کا ہم نے نظر مانگی تھی بچہ پاس ہو گیا تو کیا وہ بھی کیا پاس ہو گیا 12th، ایسا بھی نہیں کوئی IAS ایگزام یا UPSC اور MPSC میں پاس ہو رہا تھا، وہ 12th میں. نظر کیا سنیے آپ، 1000 روزے 12ویں کے لیے. اگر 1000 تو مطلب فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر اور MBBS اگر کر رہا تو پھر تو 1000 کے حساب سے 5,500 روزے ہو جائیں گے 5.5 سال. کوئی طریقہ ہے کہ یہ روزے کی اتنے روزے ہوتے ہیں تو نہیں. بولے ہم کنفیوز تھے کہ 1000 روزے مانگیں گے 1000 نمازیں مانگیں. چلو 1000 روزوں کو چھوڑ دیتا ہوں، 1000 نمازوں پہ آتے ہیں. 1000 رکعت نماز کس کو بولتے ہیں؟ دن بھر میں صرف 17 رکعت اللہ نے فرض کی، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، یہ 17 رکعت ہوتی فرض. 1000 رکعت مطلب اگر ڈیلی 17 اور واجب الوتر ملا کے ہم 20 کر لیتے ہیں تو وہ 20 کے حساب سے ڈیلی آپ لگائیے انہوں نے کتنی نماز مانگ لی، کتنی 1000 رکعت، کئی مہینوں کی نماز. یہ 30 دن کے اندر 600 رکعت پڑھتا ہے انسان، صرف فرائض پڑھے 2 مہینے کی نماز. مطلب یہ تو کہ میں نے کہا آپ مانگتے 2 رکعت 20 رکعت زیادہ، یہ کیا آپ نے مانگ لیا 1000 رکعت. آپ پورا کہاں سے ہوگا، فرائض پورے نہیں ہوتے جلدی ہم سے اور آپ نے 1000 رکعتیں مانگ لی. تہجد نہیں پڑھ پاتے 8 رکعت روز، ہم 1000 رکعتیں آپ نے مانگ لی. تو آپ نظر کو توڑیے. آپ تو بہرحال ایسی نظر مانگیے اس کو آپ پورا کر پائے. نہیں اللہ یہ فلاں مسئلہ ہوگا تو عورتوں کو تو بس دھکے پہ نظر چلتی، اللہ یہ ہوگا فلاں ہو گیا 10,000 روپے دے دوں. شوہر بول رہا ہے میں مر جاؤں گا، 10,000 کمانے کی طاقت نہیں ہے، اور تو بول دے 10,000 روپے نظر دیں گے. پھر بعد میں نہیں اب کچھ تو سلوشن نکالو، حل نکالو، اس کے 10,000 روز کہاں سے نکلیں گے. نظر وہ ہو جو آپ کر سکتے ہو. اللہ 2 رکعت نماز، 10 رکعت نماز افورڈیبل کر سکتے. اللہ 2 روزے 3 روزے، چونکہ 30 روزے تو اللہ نے سال میں ہم پہ فرض کیے. 30 روزے سال میں، سمجھا، سال میں 30 روزے یا 29 روزے، اور آپ 1000 روزے یا کچھ لوگ میں نے دیکھا 40 روزوں کی منت مانگتے. آپ کو اللہ 30 روزے زیادہ فرض نہیں کر رہا، بوجھ نہیں ڈال رہا، اور آپ 40 روزے فرائض سے بھی آگے بڑھ جا رہے ہیں. آپ لمٹ میں 2 روزے 3 روزے 1 روزہ یہ ہو سکتا ہے. یہ بہرحال لمٹ نہیں مانتے، بہرحال اولاد کے لیے مانگی کوئی حرج نہیں. کسی نے سوال کیا ہم منت کرتے ہیں کہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو ہم اللہ کے نام پر قربانی کریں گے تو غریبوں میں تقسیم کریں گے، تو کیا یہ قربانی کا گوشت ہم خود کھا، اچھا کیا غریبوں میں تقسیم کرے یا خود کھا سکتے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں جب آپ منت مانگ رہے، نظر مانگ رہے قربانی کرنے کی اللہ کے لیے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مانگ رہے، تو ظاہر سی بات ہے خالی ذبح کرنا تو ایک نیت پہنچتی ہے. عملاً تو یہی کہ آپ جب غریبوں میں دیں گے تو اس کا، اگر میں کہوں اللہ میں منت نظر مانگ رہا ہوں کہ میں قربانی کروں، خود کھا جا رہا ہوں پوری قربانی، یہ کوئی ایسا لاجیکلی سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر آپ نے بینیفٹ کس کو دیا اس کا؟ اپنا نفع کر لیا. جب آپ منت مانگ رہے کہ اللہ میں قربانی کروں گی تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کھا سکتے حلال ایک حصہ، لیکن یہ نہیں کہ آپ پورا کھا جائیں، سمجھا، پورا ہی آپ نے کھا لیا. جب آپ نظر مانگ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو دیں، لیکن اگر آپ نے نظر مانگی اللہ میں قربانی کروں گا اور اس کا گوشت کا آپ نے کوئی نظر نہیں مانگی کیا کروں گا، خود کھاؤں گا دوں گا، تو ایک الگ بات ہے. لیکن پھر بھی تقاضا تو یہی ہے جب آپ نے اللہ کے لیے کچھ اس کے بندوں کو کچھ فائدہ ہو تو صدقہ دوں گا، کچھ فائدہ ہو تو الگ بات ہے. آپ خود بھی کھا سکتے، حرام نہیں ہوگا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے قربانی کی تو اس کا فائدہ اگر غریبوں کو ہو تو میں سمجھتا اللہ راضی ہوں گا. اور یہ کام ہونے کے بعد ہی کریں گے. ظاہر سی بات ہے نظر کی کوئی بھی چیز بعد میں ہوتی ہے، اور جب اللہ نے کوئی عطا کر دی کوئی چیز تو میں تو سمجھتا ہوں لوگوں کو آپ کچھ عطا کرے، اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے صدقات و خیرات سے. بہرحال حرام نہیں ہے آپ خود بھی کھا لے تو، لیکن دینا چاہیے. ہاں کچھ کھائے اور کچھ دے، اس میں کوئی حرج نہیں. جیسا میں نے قربانی کیا، ایک حصہ رکھا 2 حصے بانٹ دیے، آدھا رکھا آدھا بانٹ دیا، لیکن دینا چاہیے تاکہ دوسرے بھی کھائے اور اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی ہو کہ غریبوں کو فائدہ ہو. اس کی شادی کرنا پڑیں گی. اور جو سسٹم ہمارے پاس ہے مسلم اور غیر مسلم، پھر مسلمس کے اندر چاہے بدعتی ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے توحید پرست ہو، سب کے پاس ان کا کہنا مسئلہ یہی ہے
کہ پیسہ چاہیے ایٹ دا اینڈ، جو کہ لڑکی کی شادی میں خرچ کرنا پڑتا ہے، جو وجہ بن رہی لڑکیوں کی پیدائش روکنے کی اور نہ ہونے۔ میں کہوں گا واقع میں اور حقیقت میں مشرکین مکہ کے نزدیک جو بھی مسئلہ، ان کا پیسہ مسئلہ نہیں تھا، یہ ہم جانتے ہیں، ان کا مسئلہ عزت اور شان تھی۔ لیکن آج لڑکی کی پیدائش جو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، وہ بوجھ سمجھنے کی ایک بہت بڑی وجہ میں بھی کہہ سکتا ہوں 90% سمجھ لیجیے وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ اس کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ پرورش کرو، پڑھاؤ لکھاؤ اور پھر شادی بھی کرو تو اس کے ساتھ۔ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے اس میں؟ ہم تو سمجھا کے تھک گئے، بول کے میں تو تھک جاتا ہوں۔ کبھی کبھار تو اتنا سخت بولتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے ملتے ہیں تو بولتے فیض بھائی اتنا بھی سخت نہیں دینا، تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا کم بولے تو اچھا، آپ ڈائریکٹ اس کو حرام بول دیتے ہیں، رسموں کو حرام بول دیتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں تم رسموں میں پیسہ خرچ کرواتے ہو، شادی میں پیسہ خرچ کرواتے ہو، آنے جانے کا بھاڑا ان سے لیتے ہو، ولیمے ان سے کراتے ہو۔ بہت سے لوگ میں نے کہا ولیمہ لڑکی والے کر کے دیتے، تم سب کرواتے ہو، تو پھر میں کیوں نہیں بولوں گا ان چیزوں کو حرام جو آپ کو غلط چیز، ایک چیز جو غلط چیز کی طرف لے جاتی ہے اس کی پوری چین غلطی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ لعنت ہو شخص پر جو انگور لگائے۔ انگور لگانا حرام نہیں ہے، بس بازو شراب کا کارخانہ، انگور چلے جائیں گے، اس نیت سے لگائے تو لعنت ہے۔ لعنت تو جو توڑے، لعنت تو جو ٹرانسپورٹ کرے، لعنت تو جو پیسے، لعنت جو پیک کرے، لعنت تو جو بنائے، لعنت تو جو سرو کرے، لعنت تو جو بیچے، سب پر لعنت، اور لعنت تو جو لکھے 9 لوگوں پر لعنت۔ شروعات جس سے بھی سب حرام۔ میں کہا یہ رسومات سب بدعتیں اور یہ سب خراب، اس لیے میں سب کو حرام کروں۔ نہیں تھوڑا سا اچک کی اجازت دینا، میں کسی کی اجازت نہیں دیتا ہوں برابر میں۔ لیکن اب ہم کیا کریں؟ الٹیمیٹ یہ ہے سماج میں کہ یہ حال ہے۔ اور میرے ذاتی تجربے تو بہرحال آپ کے تھوڑے رہیں گے، میرے تو ہزاروں لوگوں سے تجربات ہے۔ خود اسلامک ریسرچ سینٹر کا ایک میرج بیورو تھا، اس کے بھی تجربے میرے پاس ہیں، ایک سے ایک ایسے تجربے۔ کبھی رات میں یاد کرے تھوڑی دیر جاگتے رہنا پڑتا ہے، نیند نہیں آتی۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ ایک صاحب نے 6 لڑکیاں ریجیکٹ کی، میں نام بھی نہیں لے رہا ہوں اور گمنام بات کر رہا ہوں، 6 لڑکیاں ریجیکٹ کی۔ 6 لڑکیاں ریجیکٹ کرنے کے بعد جو لاسٹ لڑکی کو ریجیکٹ کی، اس کا ریزن میں نے پوچھا، بہت ہو گیا یار 6 ریجیکٹ کر، تو کیا ریزن دیا معلوم؟ تھوڑی سی اس کی مانگ بڑی تھی، بولے مانگ چوڑی، تو ڈر تھا کہ بال جلدی جھڑ جائیں گے۔ میں نے کہا تم اٹھ کر یہاں تک آئے، اس کے اسٹیمپر پر لکھ کے دے سکتے کہ تمہارا بچہ زندہ بچے گا، اس کے ساتھ زندگی گزارے گا اور وہ ہوں گا، جو اس کے بال جھڑیں گے اس کے لیے تم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ حالت ہے۔ میں بالکل پریکٹیکل بات کر رہا ہوں۔ بھائی نے کہا تجربے میرے بہت زیادہ تجربے، قرآن حدیث کے مطابق لڑکی چاہیے، قرآن حدیث کے مطابق لڑکی، قرآن حدیث کے مطابق قرآن حدیث کے مطابق۔ سن کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کہاں ہیں دنیا کے اندر، لوگ کتنے آگے ماشاءاللہ تقوی، قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث۔ وہ آپ نے ریجیکٹ کر دیا اس لڑکی کو، اس کو قرآن آتا تھا، وہ حافظ قرآن تھی اور وہ فلاں اسکول سے پڑھی ہے، اس کی دینی تعلیم اتنی اچھی، وہ عربی جانتی ہے، اس کو فارسی آتی ہے اور نمازی ہے۔ کس وجہ سے ریجیکٹ کیا؟ وہ کب 2 رنگ کے لائے تھے ان کے گھر والوں نے، آدھے کپ الگ تھے اور آدھے کپ الگ تھے۔ کب دیکھنے گئے؟ تو آپ پہلے بولنا چاہیے تھا کہ آپ کب پسند کرنے جا رہے تھے، ہم کب رکھ دیتے تھے آپ کے سامنے، آپ کو لڑکی نہیں چاہیے، کب چاہیے؟ نہیں مطلب جیسا اس سے پتا چلتا ہے نا، کیا پتا چلتا ہے احمق انسان، کب سے تم پتا کرو کسی کے ایمان اور تقوی کا کہ قرآن حدیث کیوں بول رہے تھے؟ تم بول کیا ہو، کب چاہیے، گاڑی چاہیے، اچھی چادر چاہیے، اچھا وہ چاہیے، ہم ہے تو ٹھیک ہے، تو بولیں چل نکل یہاں سے۔ کب ریزن ہے آپ کی شادی؟ بہت برے حالات ہیں۔ میں اس معاملے میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، بس یہ حال ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے بیٹے کا نکاح ہے، میری بیٹی کا نکاح ہے، سمجھ تو میرا حال تو یہ ہے، بیٹی کا نکاح ہے نا میرے، بس فلاں اب آئے نہیں، وہ آپ کی بچی ہم کو پسند نہیں، کیوں پسند نہیں آ رہی صاحب؟ میں تھوڑا رنگ اس کا کم ہے، زیادہ رہتا ہے تو ابھی کر لیتے تھے، تھوڑا کم ہے، کیا ہوا، اللہ نے بنایا، میں نے پرسنل مینوفیکچر تو نہیں میری، کچھ نہ کچھ تو ہوں گا نا اللہ کی طرف سے، تھوڑا رنگ زیادہ ہونا۔ بچی ماں کی ایسی ہوتی ہے نا، کر لیتے، باپ پہ چلے گی نا رنگ میں تو ذرا مشکل ہے۔ بھائی میری بچی ہے، اس کا آپ کو نہیں کرنی، وہ تھوڑی سی ذرا صحت مند، ہم کو ایگزیکٹلی 55 kg کی چاہیے، 55 کلو والی، آپ کی تھوڑی 58 کلو تک بھر جا رہی ہے، مرغی خریدنے جا رہے نا ویٹ کے حساب سے، آپ کی 58 ہو جا رہی، تھوڑا 3 kg ایکسس ویٹ ہو رہا ہے اس کا، تو میں نہیں لے سکتا، تو یہ قدموں میں گر رہا ہے شادی کرنا۔ تو یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سماج ایسا ظلم کر رہا ہے اور یہ غلط۔ اب اس کی بیٹی سمجھو جیسے تیسے شادی ہو گئی، الحمدللہ۔ اب یہ نکل رہا ہے مرد اور عورت ساسوں سے جو بننے والے، کیا کے لیے؟ بہو تلاش کر۔ تب پرانے واقعات یاد رکھنا چاہیے نا، ہم نے کیسا ہوا تھا، وہ اپنی بچی کیسے ریجیکٹ کیے تھے لوگوں نے، اپن کتنے پریشان ہو گئے تھے، اپن نے اب دوسروں تک، اب تو بھی وہی دلدل میں کیچڑ میں پڑا ہوا ہے۔ پھر نہیں، آپ کی بچی تھوڑی اگر گوری ہوئی، ارے پھر ابھی اللہ نے کو چٹکے دیا اور ایک سہولت دیا، پھر وہی حرکت۔ تو میں نے اس لیے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ جب عورتیں زیادہ کرتی، عورت جب داماد ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہے تو بھیکاری کی شکل میں نکلتی، کوئی تو کر لے بھائی، میری بچی تھوڑی کم کلر کی ہے، تھوڑی زیادہ صحت مند،
بکری. اور جب بہو ڈھونڈنے نکلتی ہے تو پھر کنگ رہتی ہے, کنگ, ریجیکٹ 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 ریجیکٹ, سب ریجیکٹ نہیں آ جاتا. اور پھر شانہ کوا کہاں بیٹھتا میں تو ہمیشہ بولتا ہوں جا کے, مجھے پتا ہے بھائی, مجھے بولنے کی شانہ کوا وہیں بیٹھتا ہے جا کے, مجھے پتا ہی کہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نس پہ نشتہ دیتا, پھر اللہ تعالیٰ جا کر کے پھر وہ زندگی بھر بولتا ہے یار غلطی ہوئی, یار دینداری, اب چھوڑے چھوٹتی نہیں, بھاگے تو وہاں برابر آ جاتی, جا تم بھاگے تو تم سے دور ہو سکتے ہیں. اب وہ ہاتھ پیر جو سماج بولتا ہے بابا رکھو, تم نے کتنے لوگوں کو تکلیف دی, ان کے دل سے ہائے بدوائیں نہیں نکلیں گی کیا؟ تو یہ بھی ایک پریکٹیکل ایشو ہے. لیکن ریئل پریکٹیکل ایشو ہے کہ بچیوں کی پیدائش پہ جو آج ہم غم زدہ ہے, اس کا ریزن یہی ہے پیسہ. پیسہ. ایک شادی کا واقعہ سنا تھا, ایک صاحب مجھے کہنے لگے, وہ ایک مہم چلاتے ہیں, اڑوپی کے رہنے والے, سعودی عرب میں جاب کرتے ہیں, لیکن وہاں ان کی مہم مشن چلتا ہے, اچھا مشن ہے. شادی میں کھانا نہیں ہونا حرام نہیں ہے, لیکن اچھا مشن ہے, میں بھی سپورٹ کرتا ہوں ایسے. حرام نہیں ہے لیکن اچھا مشن ہے, چونکہ وہ بھی خرچے میں آتا ہے, بہر حرام نہیں لیکن اچھا مشن. انہوں نے ایک مشن بنا, وہ مجھے سنایا لگے, میں نے کچھ ایکسپیرینس سنائی آپ کی. تو میرا ایکسپیرینس یہ کہ ہمارے ایک رشتے دار تھے اور ان کی بچی کا جو ہے نکاح, وہ جو ہے ایک لڑکے کو رشتہ ہے, انہوں نے نہیں دیا, دوسرے لڑکے کا رشتہ دے دیا. ہوا یہ کہ شادی سے 3 دن پہلے وہ لڑکے والوں نے کہہ دیا کہ ہم کو یہ لڑکی پسند نہیں ہے. یہ تبھی کا واقعہ جب آپ کو پتا اڑوپی کا ایک واقعہ ہوا تھا, وہ چکن بریانی اور مٹن بریانی پہ رشتہ شادی ٹوٹ گئی تھی. اس کے 2-3 دن بعد میں اڑوپی میں تھا, ساؤتھ انڈیا کی خبر پورے پیپروں میں آئی تھی, چکن بریانی کے اور مٹن رشتے. لڑکے والوں نے بولے تھے مٹن بریانی ہونا, مسلم فیملی تھی, اور لڑکی والوں نے بنایا تھا چکن بریانی. رشتہ ٹوٹ گیا تھا, مان لو چلے گئے تھے, وہ پولیس آئی, سب بہت لمبا کیس ہوا. اس کے 3-4 دن بعد میں وہاں تھا اڑوپی, تو ان سے بھی انٹریکشن ہوا, تو وہ بتانے لگے ایسا ہوا, اور باہر سے آئے تھے چھٹی میں, تو ملاقات ہوگی. تو کہا میں 30 سال سے کوئی شادی میں کھانے کے لیے نہیں گیا, کیوں تو میں ایک مشن چلا رہا ہوں, لڑکی پہ اتنا بھی بوجھ نہیں, حلال ہے لیکن اتنا ہی بوجھ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا ایکسپیرینسز کو شیئر کیجیے. تو کہا انہوں نے کیا کیا, لڑکی کو اب جب 3 دن پہلے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, تو انہوں نے فوراً اس لڑکے سے شادی طے کر دی جس کا پہلے رشتہ آیا تھا. تو انہوں نے کہا میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا پہلے تم نے رشتہ کیوں ریجیکٹ کیا تھا؟ تو اس کی ہم کو دینداری پسند نہیں تھی. کیا پسند نہیں تھی؟ دیندار. پھر اب کیوں کر دیا, اب کیوں کر دیا؟ کیا بولنے لگے معلوم, کھانے کا پورا انتظام ہو گیا تھا نا, تو شادی کیوں ہوئی؟ کھانے کے لیے. اور شادی کیوں ٹوٹی 2 دن پہلے وہاں؟ کھانے کے لیے. تو شادی کر رہے یا کھانے کے لیے کر رہے, آپ سمجھ میں نہیں آ رہا. شادی کر رہے یا زیور کے لیے کر رہے, آپ شادی کر رہے یا خوبصورتی, کیا سمجھ میں نہیں آ رہا امت کا. اور یہ سب میڈیا اور فلاں اور فلاں. اور دیکھیے ہم چاہے لاکھ بات کر لیں, اب پکچر جس کو ہم بولتے ہیں نا, ایک چائنیز مثال ہے, چین کی ایک مثال ہے کہ ایک تصویر 1000 الفاظ سے زیادہ بہتر ہے, ایک تصویر 1000 تقریروں سے زیادہ بہتر ہے. یہ سب ٹھیک ہے, ہم بول رہے ہیں کر رہے ہیں, ہم عملاً بتانا شروع کر رہے ہیں, سب مل کر کوشش کریں, عملاً ہم کچھ نہ کچھ ایسے نمونے رکھنا شروع کر دیں کہ ہم نہ لیں گے نہ دیں گے, ایک سسٹم بنا دیں. ہم لوگ اگر عمل کریں گے انشاءاللہ, چلیے چھوڑیے دنیا کیا کر رہی ہے, ہم ان سے اپیل بھی نہیں کر رہے. ہم جو 40-50 لوگ 100 لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں, عورتیں جو جمع ہو رہی ہیں وہاں 30-40, اگر ہم لوگ ٹھان لیں, میاں بیوی دونوں آلے ٹھان لیں, اپنے بچے اور بچوں کی شادی ایسی ہونی ہے. چلو اپنی بچیوں کی شادی مجبوراً اپنے کو دینا پڑے, ایک الگ شکل ہے, لیکن بچوں کی شادی میں تو اپن بالکل برداشت نہیں کریں گے, تاکہ کم از کم ایک خاندان کو تو اپن سہولت دے رہے اپنی طرف سے, ایک خاندان. یہ آخرت میں انشاءاللہ بہت اچھا بدلہ. یہ اگر طے کر لے, چلو لڑکیوں کا مجبور ہے, یا پھر ایسا طے کرے کہ ہم اپنے اندر ایک ایسا سماج سوسائٹی بنائیں گے کہ ہم ایک دوسرے میں لڑکے لڑکیاں دیں گے تاکہ کوئی لین دین نہ ہو, پھر خود لوگ پیچھے چلتے. لوگوں کو آج لیڈرز کی ضرورت ہے جو ان کے پیچھے وہ چلے دے کر ایسی شادی ہوتی ہے کہ چلو, سمجھ رہے آپ. تو یہ بہت ضروری ہے. تو ہم کو مثالیں کریٹ کرنا, ہم کو نمونے دینا پڑیں گے. میری 1000 تقریریں بھی کچھ فائدہ نہیں دینے والی. ایک نمونہ کو خاندان میں دیکھیے, لوگ شروع سسٹم جو سب شادیاں ویسی کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک چلن نہیں ہے. تو لڑکی واقعی میں آج جو بوجھ مانی جا رہی ہے, وہ صرف وہ اخراجات جو اس کی شادی میں آتے اس کے سے مانی جا رہی ہے. اگر وہ شادی کے اخراجات ہم کم کر دینا تو یہ مسئلہ نہیں ہونا. یورپ اور امریکہ میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے, حالانکہ دھڑلوں سے بچوں کو مارتے بھی ہیں, لیکن وجود میں آئے تو پیدا بھی کرتے ہیں, بلا تفریق اور فرق کے پیدا کرتے ہیں لڑکی یا لڑکا. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دہیج کا سسٹم ہے ہی نہیں, ان کے پاس سسٹم ہی نہیں نا ان کے پاس, جس کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہیں, لڑکی پیدا ہو لڑکا پیدا ہو, سے ان کے سمجھ رہے ہیں. اسلام تو اس سے آسان دین ہے. اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ جہیز دینے کی ضرورت ہے لڑکی کو, اس نے کہا کہ لڑکے کو ضرورت ہے کہ لڑکی کو زندگی بھر دیتا رہے جس سے شادی کرے, ایک ایکسٹرا اس کو چیز دی جو ویسٹ اور یورپ کبھی نہیں دے سکتا. ذمہ دار بنا دیا انہوں نے. کیا آزاد ہے, خرچ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جانوروں سے زندگی گزارتے ہیں, بچے کس کے اس کو بھی نہیں پتا آپس میں. حالت یہ اسلام نے کہا نہیں, تم ساتھ رہو گے, پوری ذمہ داری پالو گے, ایک ایکسٹرا سہولت دی عورتوں. تو آپ دیکھیے, تو یہاں لیکن حالات دیکھیں, لڑکی کو مارا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے جب یہ سونوگرافی مشین آئے تھے, تو بہت سارے